बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने पिंडी जलसे के हवाले से जेल से क्या ऐलान किया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या पैगाम है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान के खिलाफ यहूदी लॉबी से मुंसलिक एक प्रोपेगेंडा किया गया, इसका जवाब भी जेल से अब आ गया है। और व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर जो चीफ जस्टिस इन वेटिंग है, उन्होंने एक खत लिखा है काजी साहब के हवाले से और उनकी अदम मौजूदगी में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने क्या बारीक वारदात डाली है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, जेल से इमरान खान का पैगाम आया उन तमाम लोगों के लिए जो इस जलसे को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में किया, इसे नाकाम बनाने की कोशिशें करती रही। 24 घंटे पहले मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। जेल के अंदर इमरान खान से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने सिर्फ एक पैगाम दिया कि निकलो पाकिस्तान के लिए, और पूरी पाकिस्तान की आवाम और लाहौर के आवाम निकले और उन्होंने इस हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। कहीं गाड़ियां नहीं थी, कहीं पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी नहीं लगाई गई थी कि आपने इस जलसे गाह को भरना है, जैसा हुकूमत करती रही। कोई महकमा इस्तेमाल नहीं किया गया जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि गाड़ियां भर भर के हर ज़िले से लानी है। कहीं पर बिरयानियां, कीमे वाले नान नहीं चले, बल्कि पाकिस्तान की आवाम पैदल चलकर उस जलसा गाह में पहुंची जहां पर इमरान खान को जलसा करने की इजाज़त दी गई। इसके बावजूद कि रुकावटें थी, पाकिस्तान की आवाम जो है वहां पर पहुंची। खान साहब ने इस जलसे के हवाले से एक तो अपनी टीम को मुबारकबाद भी दी, और जो अब जलसा तहरीक इंसाफ मियाँ वाली में करने जा रही है, इसको कैंसिल करने का हुक्म आ गया इमरान खान की तरफ से। खान साहब ये कहते हैं कि अगला जलसा मियाँ वाली नहीं बल्कि हम रावलपिंडी में करेंगे। कल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मैं इसराइली ताल्लुकात का खाहा और बड़ा हामी हूं। इसराइली अखबार में छपने वाले आर्टिकल में मेरी तारीफ और मेरी क्रेडिबिलिटी का जिक्र किया गया है। शायद इनको अंग्रेजी समझ नहीं आती। इसराइल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ वही है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पहले सीज़ फायर करें, आप पहले 2 रियासती हल की जानिब जाएं तो फिर आपसे बातचीत की जाएगी। यानी जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, हम भारत के साथ किसी किस्म के रवाबित नहीं रखेंगे। यही मौक़िफ़ होना चाहिए हर पाकिस्तानी का। और जब तक फ़लस्तीन की आज़ादी और फ़लस्तीन के हक को तस्लीम नहीं किया जाता, और जब तक फ़लस्तीन की सरजमीन को फ़लस्तीनियों के हवाले नहीं कर दिया जाता, इस हुकूमत के साथ किसी सूरत बातचीत नहीं होगी। और इस प्रोपेगेंडे को इमरान खान ने जो अल्फाज थे उनके कि इनको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, अगर अंग्रेज़ी पढ़ लेते तो शायद उसके अंदर ये नहीं कहा गया कि मैंने कभी भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात की। मैं आपको कल से कह रहा हूँ कि इनको अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती। आज इमरान खान ने भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि उसमें क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है। और क्रेडिबिलिटी सर किसके पास है? इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमें तो लोग कर्जा नहीं देते और हमारी शक्ल देखकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। और ये आप ही के अल्फाज थे कि जहाँ भी हम जाते हैं तो लोग हमारे ऊपर तंज करते हैं कि पैसे मांगने आ गए। तो ये क्रेडिबिलिटी सिर्फ इमरान खान के पास है, और पूरी दुनिया इस क्रेडिबिलिटी को, चाहे वो मुखालफीन है या कोई और है, इसका जिक्र आपको उनकी तहरीरों में भी मिलेगा और उनके बयानात के अंदर भी मिलेगा। व्यूअर्स, खान साहब ने ये जो जलसे की एक नई स्ट्रेटजी जिसका जिक्र किया, अब मियाँ वाली के अंदर जलसा इमरान खान क्यों नहीं करना चाहते? मियाँ वाली उनका अपना घर है, लेकिन जो एहतजाज है वो मीनार पाकिस्तान पे भी होगा और फिर इसके साथ साथ जलसा पिंडी में भी होगा। खान साहब पिंडी में जलसा करके ना एक पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये देना चाहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर जब भी जमहूरियत की बात करते हैं, और जो जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ी रुकावट होगी ताकत, फिर एहतजाज भी उसके सामने होगा। ये जलसा पिंडी की आवाम के सामने और पिंडी की आवाम के दरमियान करके ये पैगाम पाकिस्तान में उन तमाम ताकतों को जाएगा कि अवामी ताकत के आगे कोई ताकत जो है वो नहीं टिकेगी, और अवाम ही असल में ताकत का सरचश्मा है, लिहाजा इसकी इज्जत की जाए। और इसीलिए इमरान खान ने मियाँ वाली के जलसे को ख़त्म करते हुए, यानी पोस्टपोन करते हुए, उसके बाद पिंडी में जलसा करने का बाकायदा तौर पे हदायत जो है वो अपनी पार्टी के लोगों को जारी कर दी है। अब पिंडी में जलसा ऑब्वियसली ये भी देखना होगा कि यहाँ से कमिश्नर साहब जो थे रावलपिंडी के, उनको तो उठा लिया गया, वो आज तक गायब हैं। और जो उनके बाद आए, क्या वो इमरान खान को इजाज़त देंगे जिन्होंने 3-4 लोगों को मीडिया के सामने पेश किया? और उसके बाद आपको याद है व्यूअर्स कि क्या हुआ कि मीडिया के लोगों को बाकायदा तौर पे ब्रीफ किया गया
اور انہوں نے آ کر ٹیلی ویژن چینل کے اوپر اپنے ایک طرح سے بیان حلفی کہیں یا اپنی سٹیٹمنٹس دی کہ ہمیں کسی قسم کا پریشر کہیں سے بھی کوئی نہیں دیا گیا اور جو کچھ ہم نے کیا وہ اپنی مرضی آئین اور قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیا. تو اب یہ معاملہ عمران خان کا یہ اعلان بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور پہ پنڈی میں اگر جلسے کی اجازت دی جاتی ہے تو آبویسلی یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوگی اجازت نامہ ملنا پاکستان کی حکومت کے لیے. اور یہ بھی پیغام جائے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. اگر اسلام آباد کے جلسے کی اجازت مل سکتی ہے، لاہور کے جلسے کی اجازت مل سکتی ہے، تو پنڈی کا جلسے کی اجازت ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو راستے ہیں اور جو آپشن ہے اس حکومت کی پرفارمنس سے جسے مشروط کیا جا رہا ہے وہ ابھی بھی موجود ہیں اور یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوگی اس حکومت کے لیے. ویورز، اس سے پہلے بھی میں اس اینگل سے ان جلسوں کی سیاست کو آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ پاکستان تحریک انصاف جتنے مرضی جلسے کرے، انہیں جلسے کرنے سے حکومت روکے گی، لیکن جتنے جلسے اور جس جلسوں کی جو پوری تاریخ ہے پاکستان کے اندر کبھی بھی اتنے زیادہ جلسے نہیں ہوئے جتنے پاکستان تحریک انصاف نے کیے. کامیاب جلسے، ایک سے بڑھ کے ایک جلسہ آپ پاکستان کے ہر شہر میں دیکھیں گے اور ریکارڈ جلسے جو ہیں وہ تحریک انصاف کرنے کی ماہر بھی ہے اور انہوں نے کر کے بھی دکھائے. اب آپ کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ان جلسوں کو ریفرینڈم کا نام دیں، چونکہ جب عمران خان جیل سے بیٹھ کر آواز لگاتا ہے نا اپنی لوگوں کو، عوام کو، تو لوگ نکلتے ہیں. یہاں پر کوئی قیمے والے نان، کوئی لالچ، کوئی بجلی کے بلوں میں کمی یا کوئی دہاڑی پر آپ لوگوں کو لے کر نہیں آتے کہ 400 500 لوگوں کو دیے جائیں گے. یہاں پر لوگ اپنی مرضی سے سڑکوں پر آئے، رکاوٹوں کو عبور کر کے آئے. لوگوں نے اپنی فیملیز کو اپنے ساتھ لانا جو ہے اسے پسند اس لیے کیا کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا معاملہ تھا، پاکستان کے مستقبل کا معاملہ تھا. آپ رکاوٹیں کھڑی کرتے گئے، لوگ باہر نکلتے رہے، آپ نے راستے بند کر دیے، لوگوں نے اپنے راستے بنائے. لوگوں کو پتا تھا کہ وہاں پر پنجاب پولیس بھی ہوگی، وہاں پر دمادم مست قلندر بھی ہو سکتا ہے، آپ نے لائٹیں بند کی، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پر پہنچے. تو یہ جو رشتہ ہے نا پاکستان کی عوام کا اور عمران خان کے ساتھ جو دن بدن مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اب اس رشتے کی بنیاد پر اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی جلسے ہوں گے آپ انہیں جلسوں کا نام نہ دیں بلکہ ریفرینڈم کا نام دیں. چونکہ ہر شہر میں جب یہ جلسے اور ریفرینڈم کروائے جائیں گے تو پھر ایک پبلک اوپینین، ایک آرگنائز پبلک اوپینین جو ہے وہ سامنے آئے گا اور پھر اس کے اوپر آپ تقاضا کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آج لاہور کا فیصلہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ آ گیا، اسلام آباد کی عوام کا فیصلہ آ گیا ریفرینڈم میں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر پنڈی کی عوام کا فیصلہ آ گیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر آپ ہر شہر میں جائیں، جلسے کریں، لیکن اسے ریفرینڈم کے پلیٹ فارم سے کیا جائے اور لوگوں سے جلسے کے اختتام کے اوپر ان کی رائے پوچھیں کہ وہ اس حکومت کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، وہ پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، وہ پاکستان کی جو عدالت میں ایک جج بیٹھا ہوا ہے جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، وہ کس قسم کی سیاست کر رہا ہے ایک جج ہو کر، اس کے اوپر لوگوں کی رائے پوچھیں اور اس طرح اس ریفرینڈم کو اسٹیبلش کریں. اور یہ پبلک اوپینین جو ہے لوگوں کا باہر نکلنا آبویسلی پھر ایک خطرے کی ایک اور گھنٹی بجے گی اس حکومت کے لیے. ویورز، جو کریڈیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے مسلم امہ میں، اگر پاکستان کے جتنے بھی سربراہان مملکت ہیں ان کی ہسٹری کو دیکھیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلم ممالک ہیں تو سب سے زیادہ کریڈیبلٹی اگر کسی شخصیت کی ہے وہ ہے عمران خان. پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی سربراہان مملکت آئے اور جس طرح سے مسلم امہ کی نمائندگی عمران خان نے کی، آج برطانیہ کی سڑکوں پر کسی مسلمان سے جا کر جس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہے، چاہے وہ بھارت کا ہے، چاہے وہ کسی اور ملک کا ہے، جب آپ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، اسلامو فوبیا کی بات کرتے ہیں اور اس میں عمران خان کا جو کردار ہے آپ کو لوگ بتائیں گے، آپ کو مسلم امہ اور خاص طور پہ جو اسلامو فوبیا کے حوالے سے دنیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر جو آواز اٹھائی گئی، عمران خان کا کیا رول رہا، لوگ آپ کو عمران خان کا نام لیتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی اور کا نام نہیں لیتے. ویورز، آج علیمہ خان نے بھی ایک گفتگو کی ہے جیل کے اندر اور ایک ٹائم لائن قوم کے سامنے رکھی کہ ایک حکومت اور وہ لوگ جو عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. ایک تو جی عمران خان کو توشہ خانہ اور پھر اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سزا دی جائے گی، علیمہ خان یہ کہتی ہیں، اور پھر 26 مہینے کیس چلے گا اپیل کے اندر جب ہم جائیں گے، اور پھر دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ پورے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ آج سے ٹھیک 1.5 برس پہلے جب خان صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا اور انہیں پکڑا نہیں گیا تھا
اور اس وقت ایک چیز بڑی امپورٹنٹ لوگ ان تمام کیسز کے انجام کی بات کرتے تھے کہ اگر ٹرائل کورٹ میں عمران خان کے خلاف فیصلہ آ بھی گیا تو پھر ہائی کورٹس موجود ہیں، وہاں سے انصاف ملے گا، اور پھر اگر انصاف وہاں سے بھی نہ ملا تو پھر سپریم کورٹ پاکستان میں یہ تمام فیصلے ٹک نہیں پائیں گے، کیونکہ اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال موجود تھے، اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس جو ہے قاضی صاحب کے بعد بننا تھا۔ تو ایک پوری ایک سیریز تھی کہ کس طرح سے خان صاحب کو انصاف سپریم کورٹ پاکستان سے مل سکتا ہے، کیونکہ اب جسٹس منصور کی باری ہے تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم سپریم کورٹ کو ہی ختم کرتے ہیں، اور جس طرح کیسز ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ آنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو وہاں پر قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے، چاہے وہ 1 سال لگے 2 سال لگے، اور جب تک ان کا ٹینیور ہے، تو جب یہ کیسز یہاں پہنچیں گے یا پھر دیگر آئینی معاملات قاضی صاحب کے سامنے آئیں گے تو ہم قاضی صاحب کی مدد سے ان تمام فیصلوں کو اپنے حق میں کروائیں گے۔ تو یہ ایک ٹائم لائن ہے عمران خان کے خلاف۔ پھر عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشخانہ 2 کیس کی اڈالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کے جو چلان کی نقول ہیں انہیں دے دی گئی ہیں، اور عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت کو غیر مؤثر قرار دے دیا، کیونکہ اب عدالت دوسری ہے، اسپیشل جج اور FIA پروسیکیوٹر صاحب نے وہاں پہ جو موقف اپنایا، تو اب یہ دوسری عدالت میں یہ معاملہ جو ہے وہ جائے گا، اور 26 سپتمبر تک اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں بیرسٹر گوہر نے ان کے مطابق کہ آج کی میٹنگ میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کیا ہے۔ کوئی بھی امیدوار جسے پارٹی نامزد کرے وہ ہمیشہ پارٹی کا ہی امیدوار مانا جائے گا، کیونکہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ 63A کے معاملے کے اوپر ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور 30 سپتمبر کو اب یہ سماعت کر رہا ہے بینچ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں۔ وہاں پر جو خط لکھا گیا اس کی طرف بھی میں آتا ہوں، لیکن الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر بے نتیجہ ختم ہوا ہے، اور اس کے اوپر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جو 8 ججز کا فیصلہ آیا۔ اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کچھ چیزیں ہیں جو بھی واضح ہونا باقی ہیں۔ آزاد امیدواروں کی سیاسی جماعت میں شمولیت کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے نئی ترمیم پر کوئی رائے نہیں دی۔ سارے سوالات پہلے کی طرح موجود ہیں، اور سپریم کورٹ کہہ چکی کہ پارلیمان کی قانون سازی کا اختیار آخری ہے، اور عدالتی فیصلوں پر پارلیمان کی قانون سازی کو فوقیت حاصل رہے گی۔ دیکھا جائے تو یہ اختیار جوں کا توں موجود ہے۔ سر یہ تو آپ کا خیال ہے نا تارڑ صاحب، لیکن 8 ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، اور جس طرح عام آدمی کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے مطابق آج یہ فیصلہ دیا گیا کہ جب عام آدمی جس کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں پر پارلیمان اور نمائندگان موجود ہیں، جس کے نام پر آپ کو ووٹ پڑا، اور اگر آپ وہ ووٹ اس پارٹی کو اور اس پارٹی کے لوگوں کو نہیں دیں گے، یعنی پارلیمان کے اندر اس پارٹی سے منسلک وہ لوگ جو نمائندگی کرتے ہیں ایک جماعت کی، اگر یہ نمائندگی اس کے پاس نہیں ہوگی تو پھر یہ امانت میں خیانت ہو جاتی ہے، جس کا ذکر سپریم کورٹ آف پاکستان میں تفصیلی اپنے فیصلے کے اندر کیا گیا۔ آج سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ایک اور کام یہ بھی ہوا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس تھا، لیکن اس اجلاس میں جسٹس منصور نہیں گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جسٹس منصور کو نہیں جانا چاہیے، اور اوبویسلی یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ہر غیر آئینی اقدام کو روکنے کا، لیکن جو چیف جسٹس ان ویٹنگ ہے جسٹس منصور نے اس کی ایک باقاعدہ طور پہ آئینی جو ریزننگ ہے وہ خط کے اندر لکھ کر پیش کی، اور سیکٹری کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر ایک تو اس خط سے پہلے جو کام کیا ہے، یعنی ایک بریک واردات چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرف سے ڈالی یہ گئی ہے کہ انہوں نے 63A کی تشریح کے معاملے پر ایک بینچ بنا دیا ہے، اور کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا جس میں جسٹس منصور کو بھی جانا تھا، امین الدین کو اس میں شامل کیا گیا، اور جو منیب اختر صاحب ہیں انہیں اس کمیٹی سے الگ کر دیا گیا۔ اب عام طور پہ جو طریقہ کار ہے کہ جسٹس منصور کی عدم موجودگی میں کمیٹی کام نہیں کر سکتی، چونکہ نمبرز پورے نہیں ہیں، چونکہ یہی معاملہ تھا۔ حکومت بار بار کہتی رہی کہ اگر ایک جج موجود نہیں ہے تو پھر کمیٹی کیسے کام کرے گی۔ آج قوم کو یہ بتائیں کہ ایک جج موجود نہیں تھا لیکن کمیٹی نے کام کیا، اور کمیٹی نے اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا لیا۔ تو اب وہ کہاں ہیں بیربل جو چیخ چیخ کے کہتے تھے کہ کسی جج کی عدم دستیابی کی صورت میں جو کمیٹی ہے وہ اس کا کام رک جایا کرتا تھا، لہٰذا یہ آرڈیننس لانا بہت ہی ضروری تھا۔ سر بدنیتی جھلک رہی تھی اور اب ٹپک رہی ہے، اور اب اس بدنیتی اور بے شرمی کی جو انتہا کر دی ہے حکومت نے، اب آپ کو آپ جتنی مرضی اس میں توجیحات پیش کریں، جتنی مرضی پریس کانفرنسز کریں،
اس اقدام کے بعد اب آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہیں آپ کے دفاع میں کافی نہیں ہوگی. جسٹس امین الدین، جسٹس قاضی بیٹھتے ہیں اور پھر ایک طرح سے جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ہمیں اس کمیٹی کے اندر نظر آ رہی ہے. ججز کمیٹی نے جی جسٹس منصور کی مشاورت کے فیصلے اور پھر اس کے بعد اجلاس میں جو کیسز فکس کیے گئے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 63 نظر ثانی درخواستیں 30 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس منیب، جسٹس امین الدین انہی کے قبیلے کے، جسٹس جمال مندوخیل بھی انہی کے قبیلے کے، اور حال ہی میں تعینات کیے گئے سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج جسٹس مظہر عالم خیل کو بھی شامل کر لیا گیا. یار ایسی کون سی جلدی تھی کہ آپ کو یہ کمیٹی بنانا پڑی؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ایڈ ہاک ججز کو اس لیے لایا گیا کہ جی برڈن بڑا ہے. برڈن آپ کے اوپر بہت زیادہ تھا کہ کس طرح ایک غیر آئینی اقدام کو آئینی شیلٹر دیا جائے، اور اس کے لیے آپ جسٹس مظہر عالم کو لے آئے. آپ کے ہم خیال ایک جج تھے، اگر یہ ان کی اپوائنٹمنٹ نہ ہوئی ہوتی تو obviously پھر آپ کو ریسٹ آف دا لاٹ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا. وہ بھی معاملہ دفن ہو گیا. اور پھر دوسری طرف ویورز اگر دیکھیں تو آرٹیکل 63A کی تشریح کا فیصلہ اگر کالعدم ہو گیا، یعنی اس تناظر میں، تو منحرف رکن ووٹ کاسٹ کر سکے گا. یعنی ان کو پکڑ کر پیسے لے کر لوگ جو ہیں وہ اپنے، پہلے تو ڈر تھا نا، خوف تھا کہ یار اگر ہم نے ووٹ آپ کو دیا تو ہم ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائیں گے یا 5 سال کے لیے، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو اب ان کے پاس ایک ریزننگ ہوگی، بھئی ہم نے تو تمہیں وہاں سے اجازت لے دی ہے، سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ آ گیا، اب تم ایسا کرو کہ جاؤ جا کر اچھے بچوں کی طرح یہ پکڑو جو تمہاری ڈیمانڈ تھی، اور جا کر ہمارے حق میں ووٹ دو، اور بعد میں تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ شہید ہو جاؤ، اور تمہارے ضمیر کے اوپر بھی کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو اب نظر ثانی کیس کے اندر باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. ویورز، آڈیو لیکس کیس میں ایک بینچ بنا دی ہے جسٹس منصور، اور اس میں جسٹس یحییٰ فریدی اور امین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل اور مسرت حلالی جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں، اور اب وہ آئندہ ہفتے سے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا. لیکن ویورز اس سے پہلے کیا ہوا، اور سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو جسٹس منصور ہیں وہ اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے، اور جانے سے پہلے انہوں نے خط لکھا سیکرٹری سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جسٹس منصور نے ججز کمیٹی کے حوالے سے خط میں کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی تشکیل کا فیصلہ فل کورٹ کا تھا. آپ کو یاد ہے نا، قاضی صاحب بیٹھے، تمام ججز بھی بیٹھے، اور پھر اس کے اندر یہ معاملہ لایا گیا. قاضی صاحب نے کہا کہ میں اپنے اختیارات کو تقسیم کر رہا ہوں، میں اپنے اختیارات آپ دوستوں میں بانٹ رہا ہوں، تو اگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے. پورے کورٹ نے بیٹھ کر اس کے اوپر فیصلہ دیا، اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس میں دوسری چیز، اس میں رد و بدل یا تو فل کورٹ بینچ یا فل کورٹ اجلاس کے ذریعے ممکن ہے. تو آپ اب دوبارہ سے فل کورٹ بینچ یا فل کورٹ اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ اس وقت بھی ایک ترمیم کی گئی نا، ایک ایکٹ لایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نام سے، ٹھیک ہو گیا. اور اس وقت توجیحات یہ پیش کی جاتی ہیں کہ جناب کمیٹی ہونی چاہیے. وہاں پر دیکھیں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، اپنی مرضی سے جس مرضی بینچ کی فارمیشن کرتا ہے، اور اپنی مرضی کے بینچ بنا دیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں ہوئی، آپ نے ایک ججز کمیٹی بنا دی. لیکن آج آپ نے کیا کیا، فل کورٹ کے سامنے جانے کے بجائے آپ نے ایک آرڈیننس کو پکڑا اور اس کے اوپر فیصلے شروع کر دی. آپ کو یہ معاملات دوبارہ سے ججز کہ تمام پینل کے سامنے لے جانا چاہیے تھا، فل کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ جناب پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا، آپ تمام دوست اس میں موجود تھے، آج دوبارہ سے اس میں ترمیم کر دی گئی، لہٰذا کسی طرح بھی ہم اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں، چونکہ جو روح ہے اس کمیٹی کی اسے دوبارہ آپ نے اپنے قبضے میں کر لیا، اس کو قابو میں کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے نہیں گیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کمیٹی کو اصل حال میں بحال نہیں کیا جاتا میں اس میں شرکت نہیں کروں گا. اصل میں ایکٹ عدالت کا کام ون مین شو کے پرانے تصور سے آگے بڑھانا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جی، یہ سارے جو آج اس وقت جمہوریت کے اور عدالتی چیمپئن بنے پھرتے ہیں کیا کہتے تھے کہ جناب دیکھیں ون مین شو ہے، عمر عطا بندیال زیادتی کرتے ہیں. آج جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں صرف اپنی کرسی کو پکا کرنے کے لیے یا پھر کسی اور کی کرسی کو پکا کرنے کے لیے.
जो चौथा पॉइंट है जी, इसमें चंद घंटों बाद कैसे कमेटी में तरमीम की गई और नए जज को शामिल किया गया, जस्टिस मुनीब को क्यों हटाया गया यह भी नहीं बताया जा रहा। जस्टिस मंसूर ने यह भी लिखा कि यहां ये याद दहानी करानी जरूरी है कि चीफ जस्टिस ने बतौर सीनियर जज हमेशा शफाफियत की बात की। बतौर सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस असूलों की बात करते हुए कई महीने कोर्ट करने की बजाय चैम्बर वर्क किया करते थे। आपको याद है ना कि जनाब मैं तो इस कमेटी में नहीं बैठूंगा जब तक ये फुल कोर्ट में मामला नहीं आएगा। लेकिन उस वक्त उमर अता बंदयाल के खिलाफ आपने एक महाज खोला और आप जाके चैम्बर में छुप गए। लेकिन आज आप चैम्बर में छुपे नहीं, आप घर चले गए, कमरा बंद कर लिया, इंतजार किया कि परवाना आएगा, फिर मैं बाहर निकलूंगा और फिर मैं मर्जी से बाहर निकलकर गदर मचाऊंगा और फिर बरीक बरीक वारदातें अब काजी साहब जो हैं वो डालेंगे। यहाँ जो बात जस्टिस मंसूर की तरफ से की गई, फिर वो ये भी कहते हैं कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस असूलों की बात करते कई महीने कोर्ट रूम में बैठने के बजाय चैम्बर वर्क करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की आईनी दुरुस्ती का तयन करे या सुप्रीम कोर्ट इंतजामी तौर पर ऑर्डिनेंस पे तरमीम पर अमल दरामद का फैसला करे और तब तक चीफ जस्टिस यहाँ पहले वाली जजेस कमेटी को बहाल करें। सर बड़ी एक असूल की बात है। मैं तो उस वक्त ये कह रहा था ना कि अगर आप ये जितने भी काजी साहब गैर आइनी काम करने जा रहे हैं और आपके चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के रास्ते में रुकावट हैं तो अगर वो घर चले गए आप भी ना बैठें। लेकिन इसमें उन्होंने एक आइनी नुक्ता उठाया, बहुत ही अहम नुक्ता है और जब तक इसके ऊपर फैसला नहीं होता चीफ जस्टिस इन वेटिंग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अब ऑब्वियसली इसके अंदर बैठने से इनकार कर दिया। अब व्यूअर्स देखना ये होगा कि हुकूमत इस हवाले से क्या सोचती है और उनका अगला लाएअमल क्या होगा। नज़रसानी की अपीलों को लगना ऑब्वियसली अब ज़रूरी हो गया और उससे पहले अगर 30 सितंबर को ये बेंच बैठता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पेश हों और इस नुक्ते को उठाएं कि क्योंकि फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत आपने फॉर्मेशन ऑफ कमेटी की, जब तक उसका फैसला नहीं होता आप इसके ऊपर समाअत नहीं कर सकते। ये बेंच के ऊपर एतराज़ात उठाए जाएं और ऑब्वियसली इसके ऊपर किसी को मसला नहीं होना चाहिए और फुल कोर्ट की दरख्वास्त और इस्तदा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकी काम करना है जी, चूँकि दूसरी तरफ सियासी जमातें हुकूमत का जो काजी फैज़ ईसा का साथ दे रही है, अब आपको जस्टिस मंसूर और उन जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए और अमली तौर पर जो आपके जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं तहरीक इंसाफ के अंदर उन्हें मैदान में आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होकर 63A की जो डेफिनेशन है इसके ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। मैं व्यूअर्स आपको एक जुमला जस्टिस रिटायर्ड शाहिक उस्मानी साहब का मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी में 8 जजों का अक्सरियती फैसला मुअत्तल कर सकती है और नंबर सर पूरे होंगे तो करेंगे ना, आप खुद भी माशाल्लाह जज रहे। अदालत ने नज़रसानी में फैसला बरकरार रखा तो हतमी होगा, ये भी कौम को पता है। लेकिन यहाँ पर जो काजी साहब कर रहे हैं ना उसके ऊपर भी ऐसे जजेस को बोलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी एक्सटेंशन के ख्वाब देख रहा है, ये हुकूमत अपनी बका के ख्वाब देख रही है और फिर कुछ ऐसे लोग जो ताकतवर हैं वहाँ पर भी ये मामला इस वक्त ज़ेर गौर है कि किसी तरह इमरान खान को उसकी सियासत को हम उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाएं और अपने इक़्तिदार का जो सूरज है इसे कभी भी ढलने ना दें। ये बातें तो ज़मीन के खुदाओं ने कई दफ़ा सोची लेकिन वक्त ने साबित किया कि हुकूमत सिर्फ खुदा की रहती है, तमाम हुकूमतें ख़त्म होने वाली हैं। इंसान ये सोचता नहीं है। अगर आप डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो फिर आपको वो लवाजमात भी पूरे करने पड़ेंगे। व्यूअर्स ये आज की नशिस्त थी, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।